السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم چند عام اصناف نثر اور چند عام اصناف نظم دیکھیں گے اور ان کا آغاز و ارتقاء دیکھیں گے کہ کہاں سے ان کا آغاز ہوا اور اب یہ کس مقام پر ہیں۔ تو سب سے پہلے چند عام اصناف نثر دیکھتے ہیں۔ نثر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی پراگندہ یا بکھرا ہوا، مگر اصطلاح میں الفاظ کا مہینہ ضابطوں کے تحت استعمال نظم کہلاتا ہے، جبکہ اس کے متضاد کے طور پر نثر کا لفظ استعمال ہے۔ جس طرح ہم نے اصناف نظم کو موضوع اور نوعیت کے لحاظ سے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اسی طرح ہم اصناف نثر کو بھی مزاج کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1، افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب۔ افسانوی ادب فکشن اور غیر افسانوی ادب نان فکشن۔ افسانوی اور غیر افسانوی ادب کے متعدد قسمیں ہیں جن کا مختصر تعارف ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم افسانوی ادب میں داستان، ناول، افسانہ اور ڈرامہ دیکھیں گے، یہ افسانوی ادب ہے۔ اس کے بعد غیر افسانوی ادب دیکھیں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم صرف اور داستان کو دیکھتے ہیں، اور نیکسٹ جو اصناف ہوگی نثر، تو ناول کے لیے آپ نے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کرنا ہے، تو ناول تو وہاں سے آپ کو ناول کا آغاز و ارتقاء ملے گا۔ تو اسی طرح باقی جو اصناف نثر یا نظم ہوگی ان کا بھی ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں داستان سٹارٹ کرتے ہیں۔ کہنے کی چیز کو کہانی کہتے ہیں۔ کہانی کا مترادف لفظ قصہ یا عقائد ہے، اور داستان قصے کہانی کی قدیم ترین قسم ہے۔ کسی زمانے میں قصہ خوانی یا داستان گوئی باضابطہ ایک فن ہوا کرتا تھا جو عربی اور فارسی سے اردو میں منتقل ہوا۔ برائے اعظم میں اس کا آغاز دکنی دور سے ہوا جو ازاں بعد میں برائے اعظم کے طول و عرض میں پھیل گیا۔ بڑے بڑے شہروں میں داستان سنانے کے لیے باقاعدہ جگہیں اور وقت مقرر ہوا کرتے تھے جہاں لوگ کشاں آتے اور بڑے انہماک سے داستان سنتے تھے۔ کچھ قدیم شہروں خصوصاً حیدرآباد، دکن، دہلی، لکھنؤ اور لاہور وغیرہ میں ایسی جگہوں کی نشاندہی آج بھی بآسانی کی جا سکتی ہے۔ انشاء کا یہ شعر دیکھیے: سنایا رات کو قصہ جو ہیر رانجھے کا، تو اہل درد کو پنجابیوں نے لوٹ لیا۔ اسی ماحول کی عکاسی کرتا ہے، اور پشاور کا قصہ خوانی بازار آج بھی اس زمانے کی یادگار ہے۔ بغداد کے عباسیہ خاندان کے مشہور بادشاہ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ کو داستان سننے کا بڑا شوق تھا، اور اس نے دربار میں داستان گوہوں کو بڑی قدر و منزل کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ الف لیلہ قصے کی ایک مشہور کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کی کل داستانیں سمرقند کی شہریار، شاید یہاں پہ لفظ کچھ غلط ہے، شہریار وزیر زادی نے اپنی بہن سے، جس کا نام دنیا زاد تھا، 1001 راتوں میں بیان کی تھی۔ بعد میں یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ اس کا انگریزی، فرانسیسی، عربی، فارسی وغیرہ بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو گیا۔ روایت ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء ایک دفعہ بیمار پڑ گئے۔ بیماری نے طویل کھینچا تو ان کے مرید خاص امیر خسرو نے اپنے مرشد کے پاؤں دبانے میں انہیں ایک دلچسپ داستان قصہ چہار درویش فارسی میں سنانی شروع کی۔ یہ داستان کئی دنوں کے بعد ان کی صحت یابی پر ختم ہوئی تو حضرت نظام الدین اولیاء نے دعا کی کہ جس کسی بیمار کو یہ قصہ سنایا جائے گا تو وہ ضرور صحتیاب ہوگا۔ اس قصے کو میر ام دہلوی نے باغ و بہار کے تاریخی نام سے ڈاکٹر جان گلکرسٹ کے ایما سے فورٹ ولیم کالج کلکتہ کے پلیٹ فارم سے 1802 میں اردو میں لکھا۔ اردو نثر کا باقاعدہ آغاز بھی فورٹ ولیم کالج سے ہوتا ہے، جہاں میر ام کے علاوہ حیدر بخش حیدر نے آرائش محفل اور طوطا کہانی، خلیل خان اشک نے داستان امیر حمزہ اور مظہر علی ولا نے ہفت گلشن 1801 میں لکھی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی داستانیں لکھی گئیں، مگر ان سب داستانوں میں اپنے منفرد انداز سے بیان اور سلیس و برجستہ زبان کے سبب باغ و بہار کو سب سے زیادہ مقبول عام کا درجہ حاصل ہوا۔ باغ و بہار میں
دلی کی معاشرت بیان ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں رجب علی بیگ سرور لکھنوی نے فسانہ عجائب 1825 لکھی، جو لکھنؤ کی تہذیب و ثقافت کی آئینہ دار ہے۔ اردو میں داستان نویسی کا دور تقریباً ایک صدی تک قائم رہا۔ قدیم داستانیں اپنی گوناگون خوبیوں کی بدولت نہ صرف انتہائی دلچسپ ہوا کرتی تھیں بلکہ یہ اخلاقی اقدار اور زبان کے اعتبار سے بھی خوبصورت مرکب تھے، مگر بقول ثاقب لکھنوی یہ ہوا کہ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ انگریزی زبان و ادب کے فروغ نے ہمیں داستان سے بیگانہ کر دیا اور ہمیں ایک نئی صنف نثر سے متعارف کرایا جسے ناول کہتے ہیں۔ تو مزید جو اصناف نثر ہیں اس کے لیے آپ نے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں اور دوسری اصناف نظر ملاحظہ کریں۔